کیا آپ نے پیٹرا شہر کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ دلچسپ اور عجیب، اور آخر میں اس کی تاریخ میں چھپے ایک سبق کو بھی بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردن کا یہ تاریخی عجوبہ پہاڑوں کو کاٹ کر کی جانے والی تعمیرات کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ میں کیموفلاج ہو جانے کے باعث یہ تاریخی شہر مغربی دنیا کی نظروں سے 1812 تک اوجھل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ممکنہ طور پر 5ویں قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آج یہ اپنی پرہیبت عمارات کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے اور اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ پیٹرا دراصل نبطی قوم کا دارالحکومت تھا۔ قوم سمود سے شروع ہونے والا چٹانوں کو تراشنے کا آرٹ نبطیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا تھا۔ نبطی ایک تعلیم یافتہ قوم تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان کا اپنا لکھا ہوا کوئی تحریری ریکارڈ عصری تحقیقات کے نتیجے میں سامنے نہیں آیا۔ ان کی تاریخ کے بارے میں زیادہ تر ریکارڈ ان کی معاصر اقوام سے ملتا ہے۔ قدیم یہودی مورخ جوسفس کے مطابق نبطی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ شمالی عرب میں آباد ہوئے۔ اس دور میں دوسری قومیں اپنی فوج کے بل پر سلطنت قائم کیا کرتی تھیں۔ نبطیوں نے اس کے بالکل برعکس تجارتی بنیاد پر اپنی سلطنت قائم کی۔ انہوں نے تجارت کو اتنا فروغ دیا کہ ایک وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی، جو موجودہ دور کے اردن سے لے کر سعودی عرب کے مشرقی اور عراق کے جنوبی حصے سے ہوتی ہوئی حضرموت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو قافلہ اپنے ساتھ مصر لے گیا تھا، اس کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ وہ نبطیوں کا ایک قافلہ تھا۔ بائبل نے بھی اسے بنی اسرائیل کا قافلہ قرار دیا ہے۔ نبطیوں کا عروج اس زمانے میں ہوا جب یونانی سلطنت کی سکندر اعظم بنیاد رکھ رہا تھا۔ نبطیوں کی سب سے بڑی طاقت علم تھا۔ ان کے ایڈونچر پسندوں نے بہت سی بری اور بحری راستوں کا کھوج لگا کر انہیں تجارت میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں جب معروف تجارتی راستوں پر ایسے قبائل قابض تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، نبطیوں نے نئے محفوظ راستے دریافت کیے۔ انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنیک دریافت کی جس کی مدد سے وہ پانی کا ذخیرہ اسٹور کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ اس صلاحیت نے انہیں راستے میں موجود پانی کے ذخائر سے بے نیاز کر دیا، جس پر لوٹ مار کرنے والے قبائل کا قبضہ تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل زوال پذیر ہو چکے تھے اور ان کی دو بڑی سلطنتیں یہودا اور اسرائیل حملوں کے باعث تباہ ہو چکی تھیں۔ موجودہ اردن کے علاقے پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، جو کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسیٰ علیہ رحمتہ کی اولاد تھے۔ عیسیٰ کی شادی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ غالباً اسی رشتے کے باعث نبطیوں کے ادومیوں سے اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے ادومیوں کے دارالحکومت بنشیرہ، جو کہ اردن کے موجودہ قصبے طفیلیہ کے جنوب میں واقع تھا، کو بنیاد بنا کر پیٹرا کی بنیاد رکھی۔ نبطیوں نے اپنے دور میں ارد گرد کی رومی اور مصری سلطنتوں سے اچھے تعلقات رکھے۔ یہ لوگ چونکہ عرب کے صحرائی راستوں سے واقف نہ تھے، اسی لیے انہوں نے نبطیوں کو تجارت کی آزادی دے رکھی۔ نبطیوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ان میں سے کس قدر جمہوری نظام بھی موجود تھا اور ان کی دعوتوں میں بادشاہ اپنا کھانا خود اٹھا کر لاتا اور اپنی باری پر دوسروں کی خدمت بھی کیا کرتا۔ پیٹرا کے علاوہ یہ لوگ مدائن صالح اور دیگر مقامات پر بھی آباد رہے۔ شروع میں تو یہ لوگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی دین توحید پر ہی کاربند رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے زیر اثر ان میں بھی شرک کا غلبہ ہوا۔
पेट्रा से मिलने वाले मुजस्समों से ये भी मालूम होता है कि ये लोग भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गए थे। 5वीं सदी कब्ल मसीह से लेकर 3री सदी कब्ल मसीह तक तकरीबन 800 साल तक नबतियों की हुकूमत इस इलाके पर कायम रही। दूसरी तरफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इनके पैरोकार तौहीद दावत को फैलाने में मशगूल रहे। 4वीं सदी के अवाइल में रूमी बादशाह कुस्तनतैन ने ईसाईयत कबूल करके इसे सरकारी मजहब करार दिया। इसके बाद अहले किल्सिया दुनिया से शिर्क और मुशरिकीन को मिटाने का अज़्म लेकर निकल खड़े हुए। इस मुहिम के दौरान उन्होंने पेट्रा पर भी हमला किया और नबतियों की ईंट से ईंट बजा दी। इसके बाद से लेकर आज तक नबती बिखरी हुई हालत में बाज़ अरब ममालिक में मौजूद हैं। सही बुखारी की बाज़ अहादीस में नबतियों का जिक्र मिलता है। ये लोग अहदे रिसालत में भी शाम और उर्दन से अनाज और सब्जियां लेकर मदीना आया करते थे। जब मुस्लिम अफवाज ने उर्दन, मिस्र और फ़लस्तीन फ़तह किए तो इनकी अक्सरियत ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये उर्दन के अरब बदुओं की शक्ल में दुनिया में मौजूद हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।